تیار کروائے جا رہے تھے اور ان سے سگنیچر لی جا رہی تھی کہ میں علی سے الگ ہو گیا ہوں, میرا علی سے کوئی واسطہ نہیں ہے. حجر کے پاس بھی اس طرح کا کاغذ ہے, سگنیچر کر دو. حجر نے کہا نہیں کروں گا. نہیں کرو گے تو مار دیے جاؤ گے. منظور ہے مگر ایک شرط ہے. کہ وہ کیا؟ کہ یہ میرا بیٹا ہے, پہلے اس کو مار دو تب مجھ کو مارو. یہ پاگل ہے انسان, یہ دیوانہ ہے. حجر ابن عدی, معاذ اللہ استغفر اللہ, ان کا ذہنی توازن بھٹک گیا ہے. کون سا باپ ایسا دنیا میں ہے جو کہے گا کہ پہلے میرے بیٹے کو مار دو پھر مجھ کو مارو؟ کسی نے کہا حجر سے, حجر تم نے جلدی کر دی فیصلہ لینے میں. کہا نہیں, کوئی جلدی نہیں کی. وہ جس سے کاغذ پر دستخط اس لیے لیے جا رہے ہیں تاکہ پبلک کو دے. حجر اتنا بڑا آدمی علی سے الگ ہو گیا, میرے بعد میرا بیٹا ہوگا نا, شہید کا بیٹا کہلائے گا نا. یہی کاغذ میرے بیٹے کے سامنے پیش کیا جا سکتا ہے کہ علی سے الگ ہو جاؤ. ہو سکتا ہے جوانی ہے, زندگی کی امنگ ہے, موت کا خوف ہے. میرا بیٹا ممکن ہے اس بنیاد کے اوپر علی کی بیزاری کے کاغذ پر دستخط کہ بیٹا میرا مر گیا مگر علی سے الگ نہیں ہوا. اب سمجھ میں آیا؟ الست اولی بکم من انفسکم. جب علی کا معاملہ آ جائے تو نہ مال کچھ, نہ دولت کچھ, نہ ثروت, نہ اولاد, نہ جائیداد, نہ ہم خود کچھ. چنانچہ اب وہ ہے, بات ہماری کہاں سے چلی تھی, بہت زیادہ بڑھنے نہ پائے. بات ہماری کہاں سے چلی تھی کہ یا علی آپ کا عاشق ہوں, یا علی آپ کا چاہنے والا ہوں. مولانا نے اس سے کیا پوچھا؟ عاشق ہو کے دعوے دار. پھر ہم بات کو گھما دیں, جو لوگ ابھی آئے ہیں ان کے ذہن میں بات کہ شیعہ گھر میں پیدا ہونے سے کوئی شیعہ نہیں ہوتا, مسلمان گھر میں پیدا ہونے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا, رضا تقی نقی وسیع حسن نام رکھ لینے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا, جب تک کہ وہ صفات ہمارے اندر پیدا نہ ہو جائے جو دین چاہتا ہے, جو مذہب چاہتا ہے, جو شریعت چاہتی ہے, جو اسلام چاہتا ہے. چنانچہ وہ آیا, سلام کیا, جواب دیا, کیا ہے آپ کا عاشق؟ فرمایا عاشق ہو یا دعوے دار؟ کیا جواب دے؟ مولا نے فرمایا میں بتاؤں میرے چاہنے والے کیسے ہیں, میں بتاؤں میرے عاشق کیسے ہیں. یوں ہی نہیں کہا گیا ہے حب علی عبادہ و افضل العبادہ, علی کی محبت عبادت ہے اور تمام عبادتوں میں افضل ہے. میں بتاؤں میرے چاہنے والے کیسے ہیں, میں بتاؤں میرے عاشق کیسے ہیں. یا اللہ ہم کو عاشق بنا دے علی کا, یا اللہ ہم کو واقعی معنی میں محب بنا دے علی کا. یہ قبا پہن لینا بہت آسان ہے, یہ امامہ سر کے اوپر رکھ لینا بہت آسان ہے, عاشق علی ہونا مشکل ہے. کہ انشاءاللہ خدا توفیق دے ان 10 دنوں میں مولا کی تاریخ آپ کے سامنے پیش کریں. عاشقوں کے دعوے دار. اس نے کہا مولا میں کیا بتاؤں؟ کہا آؤ میرے ساتھ, میں بتاتا ہوں کہ میرے عاشق کیسے ہیں, میرے چاہنے والے. آنکھ بند کرو. آنکھ بند کر لی اس نے, کچھ دور چلے, آنکھ کھول دو, آنکھ کھول دی. ارے یہ کہاں آ گئے, یہ تو کوفہ نہیں ہے. مولا نے فرمایا جی بہت دور آ گئے ہو کوفے سے تم, وہ سامنے قصاب کی دکان ہے. جی مولا یہ لو پیسہ, جاؤ اس سے گوشت لے آؤ. ہم اور آپ بھی دکانداری کرتے ہیں, صبح سے شام تک ہماری دکان پر کسٹمرز آتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں, یہ پہنچے, سلام علیکم. علیکم السلام. فرمائیے کہ بھائی صاحب ذرا سا 2 روپے کا گوشت مثلاً دے دیجیے گا. اس نے سر سے پیر تک دیکھا, کہنے لگا آپ یہاں کے رہنے والے تو نہیں لگتے. کوئی بھی آدمی بھی دکاندار ہے, وہ آیا سامان خریدنا, پیسہ دو جائے خدا حافظ. نہیں آپ یہاں کے نہیں لگتے. کہ جی ہاں یہاں کے نہیں ہیں. کہاں سے تشریف لائے ہیں آپ؟ جی ہم کوفے سے. کوفہ کا نام سنتے جیسے کرنٹ لگ گیا. کوفہ؟ کون کوفہ؟ علی والا کوفہ, میرے مولا والا کوفہ. کہاں؟ کہ تو یار تم کوفے سے آئے ہو, یہاں گوشت خرید کے کیا کرو گے؟ کمال کرتے ہو بھیا, پردیسی ہوں, فیض آباد سے یہاں بمبئی تک آیا ہوں, کہ فاقہ تھوڑی کروں گا, پکاؤں گا کھاؤں گا. کہ کمال کرتے ہیں آپ, میرے مولا کے شہر سے آئے ہو اور یہاں تم پکاؤ گے کھاؤ گے. کہ پھر کہ آپ ہمارے مہمان ہیں. خود نے کہا وہ اصل میں ٹھیک ہے, ہم تو چلے چلتے آپ کے یہاں, مگر وہ کیا بتائیں ہم اکیلے نہیں ہیں, ایک صاحب ہمارے ساتھ اور بھی ہیں. اب یہ نہیں کھلا کہ ایک صاحب وہی ہے جن کی محبت میں ہم کو تم کھلا رہے ہو. علی آئے ہیں ہمارے ساتھ ایک صاحب اور بھی ہیں. وہ کہتا کہ کوئی بات نہیں ہے, تو وہ بھی مولا ہی والے نا. اب یہ کیا کہ مولا والے نہیں, مولا ہے. ہاں اس میں کوئی شک نہیں. کہا آپ دونوں ہمارے مہمان آئیے. لے کے آیا, گھر پہنچا, حجرہ صاف کیا,
بیوی سے کہا کھانا وانا بڑھیا انتظام کرو، بہت زبردست مہمان آئے ہیں، مولا کے شہر سے آئے ہیں، علی کے شہر سے آئے ہیں۔ ایک حدیث ہے، رک کر کے بیچ بیچ میں اخلاقی باتیں بھی ایک حدیث ہے، ارشاد ہوتا ہے کہ ان اللہ لا يحب الشاب الفارغ، اللہ فالتو جوانوں کو پسند نہیں کرتا۔ یا محنت کرے آدمی، یا پڑھائی کرے آدمی، یا کچھ کام کرے آدمی، بیٹھ کر کے ٹی وی پر کرکٹ دیکھنے والے کو اللہ پسند، وقت برباد کرنے والے کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ چونکہ یہ حدیث بھی ہے اس لیے بیٹھ کے وہاں وقت تو ضائع نہیں کرتا، اس کو کام بھی کرنا ہے۔ ہاں اگر پتا ہوتا کہ خود مولا ہے تو شاید دکان نہ جاتا، رک جاتا۔ ان کو ٹھہرایا اس حدیث کے تحت کہ اللہ فالتو لوگوں کو پسند نہیں کرتا، کہ آپ آرام فرمائیے، میں ذرا اپنی دکان ہو لیتا ہوں۔ ان دونوں کو یہاں مہمان ٹکا کر کے وہ چلا گیا کہاں؟ دکان پر۔ مولا سلام اللہ علیہ کو بچوں سے خاص لگاؤ ہے، بچوں سے خاص محبت ہے۔ باتوں باتوں میں اس کے 2 بچے تھے، ان سے دوستی ہو گئی، یارانہ ہو گیا۔ بچوں نے بھی کچھ اس انداز کی جو محبت دیکھی تو ان کے منہ سے نکلا کہ جناب کھانا شام کو ساتھ کھائیے گا۔ مولا نے کہا ٹھیک، ساتھ، وعدہ ان کا وعدہ۔ بات آئی گئی ہو گئی، شام ہوئی، اس قصاب نے دکان بند کی، واپس آیا گھر۔ کبھی کبھی انسان کو شرف مل جاتا ہے اور اس کو پتہ نہیں ہوتا، کبھی کبھی انسان کو شرف نصیب ہو جاتا ہے اور اس کو خود اندازہ، اب اس کو پتہ نہیں کہ میرے گھر میں علی آئے ہوئے ہیں، بس وہ جانتا کہ ایک علی کا چاہنے والا کوئی اس کا اور دوست ہے۔ نماز کا وقت آیا، مصلی بچھا دیا۔ مصلی بچھانے کے بعد اب نماز کی بات ہے، یہ انسان کہتا ہے کہ بہرحال کچھ بھی ہو، آپ لوگ کوفے کے رہنے والے ہیں، ہم سے تو بہرحال افضل ہے، مولا کے پیچھے نماز پڑھی ہوگی، لہذا بسم اللہ آپ ہی نماز پڑھا دیجئے۔ اب اس کو پتا نہیں کہ علی علیہ السلام ہے، وہ تو ایک محبت میں کہ مولا کے شہر کے آپ ہی نماز، جماعت ہوئی، مولا سلام اللہ علیہ نے نماز پڑھائی۔ اس کو خود پتا نہیں ہے کہ علی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھنے کا تم کو شرف حاصل ہو رہا۔ نماز ختم ہو گئی، قریب ہے کہ اب دسترخوان بچھے، کھانا لگے، اتنے میں دق الباب ہوا، دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ اس بندے خدا نے جا کے دروازہ کھولا، دیکھا سامنے سپاہی پولیس والے کھڑے، کہیے کہ اپنے بیٹوں کو لاؤ، بادشاہ کو ان کا بھیجا چاہیے۔ حکم حاکم مرگ مفاجات، کیا کرے آدمی؟ دونوں بیٹے لے آئے، باپ کے سامنے، اولاد بیمار ہو، مر جائے، تب بھی باپ کے اور ماں کے دل سے پوچھئے کتنا قلق ہوتا ہے اور کتنی اذیت ہوتی ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ باپ کے سامنے اچانک دونوں بیٹوں کی گردن جدا کر دی گئی۔ چیخے گا نہیں چیخے گا؟ ماشاءاللہ یہ بزرگوار ہمارے سامنے تشریف فرمائے، واقعہ سن کر کے ان کی آنکھیں نم ہو گئی۔ جس کا بیٹا ہے اس کو چیخنا نہیں چاہیے، جس کی اولاد ہے اس کو فریاد نہیں کرنا چاہیے، جس کا بچہ ہے اس کو گڑگڑانا نہیں چاہیے۔ کوئی آواز نہیں، لاش اٹھائی، گھر کے اندر آیا، ماں کو چیخنا چاہیے نہیں چیخنا چاہیے؟ ماں رونا چاہتی ہے، جلدی خاموش، ساکت، خبردار، آواز نہیں نکلنا چاہیے۔ کیوں؟ ہمارے آپ کے یہاں بھی اگر کوئی شخص ہمارے یہاں مہمان آئے اور ٹھیک کھانے کا وقت ہو، اچانک موت ہو جائے، تو جس کے گھر موت ہوگی کوئی بھی مہمان کھانا کھائے گا؟ اس کے ذہن میں کہ اگر ان مہمانوں کو پتا چل گیا کہ میرے بیٹوں کا قتل ہو گیا ہے تو یہ کھانا نہیں کھائیں گے بیچارے پردیسی۔ لہذا بیوی سے کیا کہتا؟ خاموش، خبردار، بہت زبردست مہمان آئے ہیں، جب تک یہ کھانا نہ کھا لیں آواز بلند نہیں ہونا چاہیے۔ دسترخوان بچھ گیا، کھانا چن دیا گیا، لاش بیچارے نے کونے میں رکھ دی۔ اس ماں کے جگر سے، ہم لوگ تو شیعہ گھر میں پیدا ہوئے ہیں نا، دعوے دار ہے کہ عاشق ہے، اگر یہ منزل آ جائے تو میں اپنے سے پوچھتا وسیع حسن تم کیا کرو گے؟ ہے صبر کا مادہ اتنا تمہارے اندر کہ برداشت کر سکو اور صبر کر سکو؟ آواز نہ نکلے، خاموش۔ دسترخوان بچھا دیا گیا، کھانا لگ گیا، بسم اللہ۔ علی علیہ السلام کو تو پتا ہے نا، اور شاید آئے ہی اسی لیے ہوں۔ بسم اللہ نوش فرمائے؟ نہیں۔ کیوں؟ تم تو دکان چلے گئے تھے، تمہارے بچوں سے ہماری دوستی ہو گئی تھی، ہم نے تمہارے بچوں سے وعدہ کیا تھا کہ کھانا ساتھ کھائیں گے، ہم وعدے کے پکے ہیں، لاؤ اپنے بچوں کو۔ اب یہ بیچارہ پریشان، کیا کرے؟ اگر حقیقت بتاتا ہے تو یہ کھانا نہیں کھائیں گے،
حقیقت نہیں بتلاتا ہے تو یہ اصرار کرے، کیا کرے؟ بہانہ شروع کیا،